بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ فدق کے حوالے سے یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں وہ اکثر روایات جو باغ فدق کے حوالے سے ہماری اہل سنت کی کتابوں میں ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کروں، بالخصوص صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ابو داؤد شریف وغیرہ میں جو روایتیں ہیں، تاکہ اس کے حوالے سے زیادہ تشریح میں نہیں کروں گا، لیکن اس حوالے سے جو مس پرسیپشن پایا جاتا ہے اور جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین نے معاذ اللہ اہل بیت کا حق کھایا ہے، ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ پہلے ہمارے نزدیک پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سیدہ اور تمام اہل بیت عظام رضی اللہ عنہ اجمعین کو جو ان کا حق تھا وہ ملتا رہا، اس میں کوئی بھی تعطل نہیں آیا۔ جو جھگڑا ہے، جو نزاع ہے، اصل میں کتابوں میں وہ جو شیعہ سنی کے درمیان مابین چل رہا ہے وہ ہے کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا باغ فدق ملکیت دینے سے انکار کیا تھا یا پھر نہیں۔ ہمارے نزدیک اس کی ملکیت دینے سے انکار کیا تھا، اس کا حق دینے سے انکار نہیں کیا تھا، اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ملکیت کا حق تھا، ہمارے نزدیک ملکیت کا حق اس میں نہیں تھا، بلکہ جو منافع تھے، جو اس کے مصارف تھے، اس کسی مصرف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اور یہ جو ایک ان کے ذاکر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور رلاتے ہیں بھی ہیں لوگوں کو، ان کے سامنے بالکل وہ حقائق بیان نہیں کرتے کہ کیا خلفائے ثلاثہ نے، بلکہ خلفائے راشدین نے کیا یہ جو باغ فدق تھا کیا اس کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اس کو معاذ اللہ اس کے مصارف پر اہل بیت عظام پر اور جو مصارف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیے ان پہ خرچ نہیں کرتے تھے، بالکل ان پہ خرچ ہوتا تھا۔ تو آج آپ کے سامنے میں زیادہ ڈیٹیل بیان نہیں کروں گا، بلکہ صرف روایات کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے سامنے صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس وقت وہ ہے 3093 روایت، یہ دیکھیں۔ اب میں اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا، اس کے بعد میں بالترتیب روایات بیان کرتا جاؤں گا۔ یہ دیکھیے گا، اس سے پہلی روایت بھی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اسی روایت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب دیا تھا حضرت سیدہ کو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کا گروہ وارث نہیں بنائے جاتے، یعنی ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم وراثت ہماری تقسیم نہیں ہوتی۔ فغاضبت فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہاجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت وعاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر غصے ہوئیں اور وہ غضبناک ہوئیں اور انہوں نے ہجرت اختیار کی حضرت ابوبکر صدیق سے، اور اسی طرح رہیں یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ کے بعد وہ 6 ماہ زندہ رہیں۔ قالت وکان فاطمۃ تسأل ابا بکر نصیبها ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیبر وفدق وصدقته بالمدینہ، کہ حضرت سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیبر اور فدق اور صدقات جو چھوڑے تھے اس میں سے اپنا حق مانگ رہی تھی، یعنی ان کو اپنے ملکیت میں لانے کا کہہ رہی تھی۔ فابا ابو بکر علیہ ذالک، اس پر حضرت ابوبکر صدیق انکار کرتے تھے۔ وقال لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به۔ یہ ہے قابل غور جملے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میں اس بات کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، جو سرکار اس صدقات کے بارے میں کرتے تھے میں وہی کروں گا۔ فإنی اخشى ان ترکت شیئا من امره ان ازیغ، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے کچھ بھی اس میں سے چھوڑا تو میرا دل ٹیڑھا ہو جائے گا، میں ٹیڑھے پن پر چلا جاؤں گا۔ فاما صدقته بالمدینہ فدفعہ عمر الی علی و عباس، جہاں تک جو مدینے کے صدقات ہیں، یہ وہ روایتیں جو بیان نہیں کی جاتی، آگے ان حصوں کو بیان نہیں کیا جاتا، جو مدینے کے صدقات تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی و عباس رضی اللہ عنہما کو دے دیے تھے، یعنی ان کی تولیت، ان کی دیکھ بھال اور ان کا جو کچھ تھا وہ سب حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو دے دیا تھا کہ وہ دیکھ بھال کریں گے۔ اب یہ جو حق کھانے کی باتیں کرنے والے ہیں یہ روایت آپ کو بیان کریں گے؟ قطعاً بیان نہیں کریں گے۔ فما خیبر و فدق فامسکہما عمر، جہاں خیبر اور فدق کی بات حضرت عمر نے اس کو روک لیا تھا۔ وقال ہما صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانتا لحقوقہ التی تعروہ و نوائبہ،
وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرِ، اور جہاں تک صدقات کی بات ہے، جو خیبر اور فتح کے صدقات ہے، وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والی بنے گا اس کے سپرد ہوں گے، وہ سرکار کا صدقہ ہے، اس کے حقوق، اس کے خراجات وہی ہوں گے جو سرکار کے ہوں گے، وہ مسلمانوں کے کاموں میں صرف ہوگا۔ اس کے بعد فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ، اور وہ آج تک ویسے ہی ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں روایات کی، وہ کہتی ہیں آج تک وہ ویسے ہی چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا، جو آپ بسارے جن چیزوں کو خرچ کرتے تھے، خلفائے اربعہ نے انہی پہ خرچ کیا۔ اب یہاں پر جو غیبت اور حجرت کے لفظ ہیں، اس پر ذرا تشریح طلب لفظ ہیں، اس پر ہم ویڈیو مستقل بھی بنائیں گے، لیکن غیبت پہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہیں، یہ جو راوی ہیں، یہ ان کا اپنا گمان ہے، شہاب زہری، کیونکہ کسی کے غضبناک ہونے کا پتہ جب تک وہ خود نہ کہے، خود جملے استعمال نہ کرے، اس وقت تک نہیں چل سکتا۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ سنگل سنٹنس بھی کسی سماری سنی کتاب سے ثابت نہیں ہے جو صحیح سند سے ہو کہ آپ نے ایک جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کہا ہو۔ اور دوسری بات حجرت، اس پر بھی کہتے ہیں انہوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھائی بات سنیں، اس معاملے میں بعض نے کہا اس معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بات نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بار بار حضرت ابوبکر صدیق حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں نامحرم، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سیدہ بار بار ان کے پاس جائیں گی، جو ان کا کام تھا وہ کرنے گئی تھی، اور بس۔ اور روایت یہ بھی ہے کہ کسی کو بھیجا تھا، یہ صحیح بخاری میں روایتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو لہذا حجرت اور غیبت کے لفظ پر جو اعتراضات ہیں، اس پر روایتاً اور درایتاً دونوں طرح غور و فکر کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری میں آ جانا یہ کافی نہیں ہوتا کسی روایت کے لیے، یہ ایسے ہی ہے جس طرح بہت معتبر فارمیسی کی دکان ہو، فارمیسی ہو، آپ اس کے اندر جائیں، سب اچھی دکان وہاں پر پرائز پہ اور اچھی ادویات لگی ہیں، لیکن اس دوائی کا استعمال، اس دوائی میں مضر اور اچھے اثرات کیا ہیں، یہ ڈاکٹر بتائے گا۔ تو اسی طرح حدیث کی کسی کتاب میں حدیث آ جائے، یہ دوسری بات ہے، اور اس کی روایت اور درایت کے اعتبار سے اس کا فہم کہ روایت کیسی ہے، اس کی درایت کہا گیا ہے، اس کو عقل و فہم انسان اس کا حاصل کرے، یہ ایک دوسری بات۔ تو لہذا میں نے غضب کے حوالے سے دوسری بات جو غضب کے حوالے سے یہ کلام کرتے ہیں، کفر تک ثابت کرتے ہیں، اس پر میں مستقل ویڈیو بناؤں گا کہ من ابغادانی، یہ جو لفظ ہیں حدیث پاک و مقال علیہ السلام، یہ کس کے بارے میں کہے تھے، یہ کب شان ورود اس کا کیا ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کروں گا۔ اور ان لوگوں نے جو نام نہاد سنی اور بنے ہوئے ہیں شیعہ کے لوگ ہیں، وہ اور جو رافضی ہیں وہ اس کے بارے میں، اور حسن العیاری کیا کہتے ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ میں دوں گا۔ لیکن ہم آگے چلتے ہیں، اس سے اگلی روایت آپ دیکھیں، اور روایت نمبر ہے 3094۔ دیکھیے گا، حضرت سیدنا، اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مالک بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ صدقات تھے جو کہ حضرت عمر نے مجھے دیے تھے اور اپنی قوم کو تقسیم کرنے کے لیے دیے تھے، تو میں تقسیم کرنے کے لیے مجھے آپ نے فورس کیا جاؤ۔ چنانچہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں جب آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک پلنگ پر، ایک جگہ تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری، آپ نے فرمایا انہ قادم الینا من اقوامک اہل ابیات، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے، میں نے کچھ صدقہ ان کو کچھ تقسیم کرنے کا دیا، جاؤ کہ تقسیم کر دو۔ پھر وہ بات لمبی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ یرفع، آپ کے حاجب یعنی دربان وہ آئے جس کا نام تھا یرفع نامی آئے۔ اب وہ کہنے لگے کہ آپ کی بارگاہ میں اجازت چاہتے ہیں۔ کون کون؟ حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص، یستأذنون، یہ آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ قال نعم، فرمایا ہاں۔ فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا، آئے انہوں نے سلام کیا، بیٹھ گئے۔ ثم جلس یرفع یسیرا، پھر تھوڑی دیر یرفع جو آپ کے حاجب تھے، دربان تھے، وہ بیٹھے۔ ثم قال هل لك في علی و عباس، پھر انہوں نے کہا حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی آپ کا کوئی بات پہلے ہوئی ہے، ان سے کوئی آپ کی میٹنگ سیٹ ہوئی ہے؟ قال نعم، کہا بالکل۔ فأذن لهم فدخل فسلم وجلس، وہ آئے اور انہوں نے آپ کی بارگاہ میں داخل ہوئے، سلام کیا، بیٹھ گئے۔ قال عباس یا امیر المؤمنین اقضی بینی وبین ھذا وہما یختصمان فیما افاء اللہ علی رسولہ من مال بنی نضیر،
حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ اختلاف تھا مال فے کے بارے میں، جس کا ذکر میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا، اس کی تعریف وغیرہ۔ بنو نضیر کے بال کے بارے میں ان کا آپس پہ کوئی اختلاف تھا۔ اب حضرت عباس کہنے لگے ہمارا ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ فقال عمر تائیدکم انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض۔ ہم نے فرمایا ٹھہریے ذرا بات، اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں، تمام حاضرین سے کہا کیا تم نہیں جانتے وہ جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، یعنی ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ، اس سے مراد سرکار کا اپنی ذات مبارکہ تھی۔ قال رحت قد قال ذلك، اس سارے گروہ نے کہا بالکل حضور نے ایسا کہا۔ فاقبل عمر على علی وعباس رضی اللہ عنہما فقال انشدکم اللہ اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك، کیا آپ اللہ کی قسم دے کر تم دونوں سے پوچھتا ہوں علی و عباس رضی اللہ عنہما، کیا سرکار نے یہ نہیں فرمایا؟ قال عمر فإني يحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يؤته أحدا غيره۔ پھر فرماتے ہیں میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں، اس بارے میں بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے رسول کو خاص کر لیا اس مال کے بارے میں، فے کے بارے میں، جو کسی اور کو نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ منہم الی قول قدیر، یعنی قدیر تک آپ نے پڑھا کہ جو اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا اس میں گھوڑے اور اونٹ نہیں جوڑائے گئے، یعنی مال فے بغیر لڑائی کی۔ فکانت ہذہ خالصۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ مال خالص اللہ کے حبیب کے لیے ہے۔ واللہ ما احتازھا دونکم ولا استأثر بها علیکم، میں اس میں مفہوم یہ ہے کہ کسی طرح بھی تبدیلی نہیں کر سکتا اس کے اندر۔ وقد آتیتکموها وقد اعطیتکموہ وبثھا فیکم حتی بقی منھا المال فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفق علیہ نفقۃ سنتہ من ھذا المال۔ پھر فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے، مال فے میں سے اپنے گھر کا ایک سال کا خرچہ کرتے تھے۔ ثم یاخذ ما بقی، پھر جو باقی بچتا اس کو لیتے، فیجعل ما جعل مال اللہ فعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک حیاتہ، پھر اللہ کے یعنی اللہ کی جگہوں میں صدقات، یعنی اس کو جو اللہ کی وقف کی چیزیں ہیں ان میں خرچ کیا کرتے تھے۔ جہاد کے اندر اس کی تفصیل آ رہی کہاں کہاں خرچ کرتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انشدکم باللہ هل تعلمون ذلك، فرمایا قسم دیتا ہوں تم کو یہ ایسا نہیں تھا۔ قالوا نعم، سب نے کہا بالکل۔ ثم قال علی وعباس انشدکم اللہ هل تعلمان ذلك، کہ میں تم کو قسم دیتا ہوں علی عباس کیا ایسا نہیں تھا؟ دونوں نے فرمایا بالکل تھا۔ قال عمر ثم توفى اللہ نبیہ فقال ابو بکر، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے اور کہا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں۔ فقبض ابو بکر فعمل فیہا بما عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس پر قبضہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہی کام کیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اب یہاں پر قابل غور جملے ہیں، عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سرکار نے کیا حضرت ابوبکر صدیق اسی طرح کرتے رہے، فرق کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم انہ فیہا لصادق بار راشد تابع للحق، اللہ جانتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اس کے بارے میں سچے بھی تھے، وہ نیک بھی تھے، وہ ہدایت یافتہ بھی تھے، وہ حق کی اتباع کرنے والے بھی تھے۔ ثم توفى الله ابا بکر فكنت انا ولی ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق وصال کر گئے اور میں ان کا پھر نائب بنا۔ فقبضتها سنتين من امارتی اعمل فيها بما عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس پہ قبضہ کیا اور میں اسی طرح کرتا رہا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کرتے رہے، اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس بارے میں سچا ہوں۔ صادق بار راشد تابع للحق، میں سچا ہوں، میں اس کے بارے میں وہی راہ ہدایت پر ہوں، میں نے کوئی کام یعنی مطلب اس مصرف میں سے کوئی غلط استعمال نہیں کیا۔ ثم جئتمونی تکلمانی وکلمتکما واحدۃ وامرکما واحد، پھر تم میرے پاس آئے دونوں اور آپ دونوں مجھ سے کلام کرنے لگے اور آپ دونوں کا کلام ایک ہے اور معاملہ بھی ایک ہے۔ جئتنی یا عباس تسأل نصیبک من ابن اخیک وجاءنی ھذا یرید علی یرید نصیب امرأتہ من ابیہا، یہ تم اے حضرت عباس آپ میرے پاس آئے ہیں، اسی میں سے حصہ مانگ رہے ہیں اپنا، اور حضرت علی ہیں یہ اپنی زوجہ کا یعنی حضرت سیدہ کا حصہ مانگ رہے ہیں، مجھ سے طلب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم دونوں سے کہتا ہوں، فقلت لکما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
کہ میں تم دونوں سے کہتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم انبیاء کا گروہ کا وارث کوئی نہیں ہوتا، اور جو ہم چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔ فلما بدا علی ان ادفع الیکم قلت ان شئتم دفعتکم الیہما، اگر تم چاہو، فرمایا کہ میرے لیے ظاہر ہوا کہ میں تم کو یہ دے دوں، لیکن اس شرط پر دوں، ملکیت نہیں دوں گا، پھر بھی تصرف دوں گا، اور تصرف بھی اس بنیاد پر جو کہ پہلے سے چلا رہا، تو میں دوں تم کو کہ تم مجھ سے وعدہ کرو ان علیکم ما عہد اللہ و میثاقہ لتعملان فیہا بما عمل فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے علی عباس رضی اللہ عنہما، آپ دونوں اس میں اسی طرح کا عمل کریں گے، اس سارے صدقات میں جو آپ کے جن کا مطالبہ کر رہے ہیں، صدق ہو یا جتنے اور کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے۔ فقلتما ادفع الیہنا، تو آپ دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ دے دیے۔ فبذالک دفعتها الیکم، میں نے یہ دونوں آپ یہ سب مال آپ دونوں کو دے دیے۔ فانشدکم باللہ هل دفعتها الیہما بذالک، فانشدکم باللہ، پھر آپ نے کہا میں قسم دیتا ہوں تم کو، کیا میں نے ان دونوں کو یہ مال اسی طرح دیا؟ قال رأت نعم، اس سارے گروہ نے کہا گواہی دی بالکل ایسے ہی۔ ثم اقبل علی و عباس، پھر آپ نے حضرت علی و عباس کی طرف توجہ کی اور کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جس طرح کرتے رہے تم آپ اسی طرح کریں گے؟ قال نعم، انہوں نے گواہی دی، جواب دیا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسی طرح تھا۔ ثم قال فلتلتمسان منی قضاء غیر ذلك، اب آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں اور آپ میرے سے وہ فیصلہ کر رہے ہیں جو اس کے علاوہ اور ہو، ملکیت طلب کر رہے ہیں۔ واللہ الذی بإذنہ تقوم السماء والارض لا اقضی فیہا قضاء غیر ذلک، اس کی قسم جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، میں اس میں اس کے علاوہ فیصلہ نہیں کروں گا، جو پہلے فیصلہ کیا تھا وہی ہوگا۔ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا، اب دیکھیے گا یہ جو سارے صدقات تھے اس کی رکھوالی کس کے پاس تھی؟ یہ جو شیعہ نے ایک بہت بڑا کھڑا کیا ہے فتنہ اور کہا ہے کہ ان سے چھین لیا گیا، اور بھئی تھا ہی ان کے پاس، لیکن ان کی ملکیت نہیں تھی، وہ ملکیت شخصی نہیں تھی، وہ ملکیت تمام اوقاف کے جو مصارف ہوتے اس اعتبار سے ان کے پاس وہ تھا کہ وہ خرچ کریں گے، وہ اخراجات نکالیں گے، وہ دیکھ بھال کریں گے، مطلب یہ ہے کہ جو اخراجات آئیں گے اس کو اللہ رسول کے اور جس طرح کے حکم دیا گیا اس طرح خرچ کریں گے۔ اب کہتے ہیں فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا، اگر اے علی عباس آپ دونوں اس سے عاجز آ چکے ہیں، فَدْفَعْهَا إِلَيَّ فَإِنِّي أُكْفِيكُمَا، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو میں آپ کو دونوں کی کفایت کو اس کے بارے میں کافی ہوں گا، اس کے بارے میں نہیں، میں خود اس کو ٹھیک دیکھ لوں گا، اگر آپ اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے آپ مجھے دے دیں۔ تو یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3094۔ اب اس میں دیکھیے گا کہ شیعہ کے اور جس طرح یہاں ڈڈورا پیٹا جاتا ہے کہ لے لیا گیا، قبضہ کر لیا، غصب کر لیا گیا، وہ حضرت علی عباس رضی اللہ عنہما کو حضرت عمر نے تو ویسے دے دیا تھا، ان کے تصرف میں دے دیا تھا کہ آپ اپنے پاس رکھیں اور اس کو آپ اسی طرح خرچ کریں جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خرچ کیا کرتے۔ اگلی حدیث میں آپ کے سامنے جو بیان کروں گا یہ حدیث نمبر ہے 3096۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقتسم ورثتی دینارا، یہ دوسرے راوی ہیں، اب اس پر میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا کہ اس کے راوی کون کون ہیں، لیکن اس صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے پوری حدیث کبھی آپ کو سنائی نہیں ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہے جی لکھا ہے، تو آپ ساری بیان کریں نا کہ وہ کس طرح خلفائے راشدین اس بارے میں کرتے رہے اور ان کی دلیل کیا تھی۔ لا یقتسم ورثتی دینارا، ہمارا ورثہ دینار کی صورت میں جو ہوتا ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ ما ترکت بعد نفقت نسائی ومونت عاملی فهو صدقۃ، جو میری عورتوں کے ازواج مطہرات کے نفقے کے بعد خرچ کے بعد بچے گا میں جو چھوڑوں گا، اور میرے عامل کے مونہ یعنی اس کی جو محنت اس کا جو خرچہ ہوگا اس کے بعد جو چھوٹے گا فهو صدقۃ، وہ صدقہ ہے۔ یعنی یہ سٹینڈرڈ رول ہے کہ وہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخراجات گھر کے نکلیں گے، جو عاملین کے اخراجات نکلیں گے، اس کے بعد جو بچے گا وہ سب صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 3711 اور 12 نمبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہی روایت جو پہلے بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے اگلی روایت دیکھیں 12۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضرت ابوبکر صدیق نے بیان کیا لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، کہ ہم انبیاء کا گروہ وارث نہیں بناتے،
جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اس سے آگے چلیں ذرا۔ اب کیا حضرات اہل بیت کو بالکل بھی مال نہیں دیا جاتا تھا؟ کیا غصب کر لیا گیا تھا؟ کیا ان کا حق بالکل روک دیا گیا تھا؟ سنیے ذرا آگے حدیث سنیے۔ انما یاکل آل محمد من ھذا المال، آل محمد اس میں سے لیتے ہیں، یعنی اس میں سے جو مال وہ ان کے حصے میں آتا ہے۔ لیس لہم ان یزیدوا علی الماکل، وہ اس کھانے سے زیادہ نہیں لے سکتے، یعنی جتنا ان کے حصے میں مقرر پہلے کیا گیا تھا وہی رہے گا۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْءً مِّن صَدَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس کو اللہ کی قسم نہیں بدل سکتا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صدقات سرکار کے عہد مبارکہ میں ظاہریات طیبہ میں تھے جس طرح تھے اسی طرح رہنے دوں گا۔ وَلَعَامَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں عمل کرتے رہے میں وہی کروں گا۔ فَتَشَّهَدَ عَلِيٌّ، حضرت علی نے اشہد ان لا الہ الا پڑھا، تشہد پڑھا حضرت علی نے۔ ثم قال، پھر کہا، ذرا غور کیجئے گا مولا علی کی یہ فرمان، یہ مولا علی کا یہ فرمان یہ کیوں نہیں سناتے؟ یاسین قادری، فضل ہمدرد، یہ سارے جو سنی بنے ہوئے ہیں لیکن دراصل شیعہ ہیں، اور شیعہ بھی اس حدیث کو کیوں نہیں سناتے کہ مولا علی نے تشہد پڑھا، کہا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک، اے ابو بکر ہم جان چکے آپ کی فضیلت کو۔ وَذَكَرَ قَرَابَتُهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَحَقَّهُم فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، اور ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت یاد دلائی اور ان کا حق یاد دلایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِهِ، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مجھے رسول پاک کی قرابت اپنی قرابت سے ان کے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو لہذا حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو حق نہ دینے کی بات ہے اور جس انداز سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ بالکل بھی کسی طرح بھی قابل قبول نہیں، اور اس پر مزید روایتیں کیا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث جو طویل حدیث ہے، اس کا میں کافی سارا حصہ پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن کچھ حصہ 4240 نمبر روایت کا میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس فلتمس مصالحۃ ابی بکر، حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسال کر گئیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ اس کے بارے میں، کیونکہ وہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی ابھی اس ایک روایت پر، تو اس کے بارے میں اچھا نہیں سمجھ رہے تھے اس بات کو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے بارے میں کیا کیا اس روایت میں دیکھیے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان مہینوں میں انہوں نے بیعت نہیں کی، اور پھر آگے جا کر کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی بات ہوئی فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَأْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ، حضرت علی نے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ کوئی اور نہ آئے، کراہیۃً لِيَحْضُرَ عمر، حضرت عمر نہ آئیں، آپ اس کو پسند نہیں کرتے، حضرت عمر آئیں اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اور میں ابھی ویڈیو میں جواب دوں گا کہ حسن اللہ یاری کہتا ہے حضرت عمر کو حضرت علی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ پسند کی یہاں بات نہیں، ان کے آنے کو اس وقت جو گفتگو ہوگی اس حضرت عمر کے آنے کو وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ موجود نہ ہو بھی، ہم کیونکہ خلیفہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تنہائی میں آپ کچھ بات کرنا چاہتے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، کہتے ہیں فقال حضرت عمر نے کہا لا واللہ لا تدخلوا علیہم وحدک، اے خلیفۃ المسلمین آپ اکیلے ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ وقال ابو بکر ما عصیتم یفعلوا بی، کہ آپ کیا سمجھتے ہو میرے ساتھ کیا کریں گے؟ فواللہ لا آتینہم فدخل علیہم ابو بکر فتشہد علی، مطلب یہ ہے کہ میں ان کے پاس دوں گا، مجھے کچھ نہیں کہنے والے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کے پاس آئے، انہوں نے تشہد پڑھا اشہد اللہ، فقال ان قد عرفنا فضلک وما آتاک اللہ، پڑھو اس جملے کو، یہ حسن اللہ یاری بھی سنائے اور سارے سنائے۔ اور حضرت علی نے کیا کہا تھا اس وقت کہ میں آپ کی فضیلت کو جان چکا اور جو اللہ نے آپ کو عطا کیا اس کو ہم اس کو جان چکے۔ حضرت یہ کوئی تقیہ شکیہ کی بات نہیں ادھر، اور کیسے تقیہ ہو سکتا ہے جب اتنے آزاد اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اکیلے آ کر ان کی بات مان رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ فَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ہم وہ آپ سے بات نہیں چھین سکتے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، ہم آپ سے وہ چھیننا نہیں چاہتے، یعنی خلافت آپ کو اللہ نے دے دی، ہم آپ سے چھیننا نہیں چاہتے۔
یہاں کر کیا کہا جا رہا ہے، منصوص علیہ تھے۔ اسی واقعے کو جب ملا باقر مجلسی نے بحار الانوار میں لکھا تو صفحے کالے کر دیے، لمبی لمبی اپنی چھوڑی ہیں، بالکل اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بات کیا تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت حضرت مولا علی نے کیا تھا کہ ہم آپ کی فطرت کو جان چکے، ہم اللہ نے جو آپ کو عطا کیا اس کو بھی جان چکے، ہم وہ آپ سے لینا نہیں چاہتے جو اللہ نے آپ کو دے دیا۔ وَلَكِنَّكَ اسْتَبَتَّ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ۔ اب حسن اللہ کہتا ہے ہمارا اس پہ حق تھا خلافت کا، یہ خلافت کا حق تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی ان سے لینا کیوں نہیں چاہتے؟ پھر جب اللہ کی طرف سے منصوص علیہ حق تھا تو لینا کیوں نہیں چاہتے؟ بات یہ تھی کہ ہمارا حق تھا کہ ہم سے، یہاں پر ترجمہ یہ ہے استبت علینا بالامر، ہم سے حق تھا کہ ہم سے مشورہ کیا جاتا۔ وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَصِيبًا حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَ أَبِي بَكْرٍ، اور ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے ایک حق ہے۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں حق کے خلافت، ایک حق وہ ایک حق کیا تھا کہ ہم سے آپ مشورہ کرتے، ہم سے مشورہ لیا جاتا، بس یہ بات تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بہنے لگیں۔ فلما تکلم ابوبکر قال والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابت احب الی ان اصل من قرابتی، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اپنی قرابت سے اچھا سلوک کرنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اما الذی حجر بینی وبینکم من ھذا الاموال، اور جہاں تک تعلق ہے ان اموال کا میرے اور آپ کے درمیان جن کے بارے میں مشورہ ہوا ہے تو میں وہی کروں گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک ہی بات ہر جگہ رہی ہے، ولما علو اترک امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فیہا ولم اترک امرا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کرتے دیکھا ہے، وہ کام کرتے ہی رہوں گا، اس کے بارے میں ان اموال کے بارے میں وہی کروں گا۔ سیصنع فیہا الا صنعتہم فقال علی لابی بکر موعدک العیش للبیع، ہمارا کل بیعت کا معاملہ ہوگا۔ فلما صلى ابو بکر الظهر رقي المنبر فتشهد وذكر شان علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر اليه، ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق ابي بكر وحدث انه لم يحمله الذي صنع نفاسة على ابي بكر ولا انكارا للذي فضله الله به، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر پر اگلے دن کھڑے ہوئے، حضرت علی کی شان بیان کی اور ان کا عذر بیان کیا کہ انہوں نے بیعت کیوں نہیں کی۔ یہ اصل میں بہت سارے کاموں میں مشغول تھے، حضرت سیدہ کے بیماری کی وجہ سے، اور قرآن پاک جمع کرنے جس طرح ابن ماجہ میں ہے کہ آپ نماز کے علاوہ باہر نکلتے نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر بتایا کہ ہماری کیا بات ہوئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ان سے خلافت لینی نہیں ہے، ہم ان سے خلافت لینے کا ذہن نہیں رکھتے، نہ ہی انکار کرتے ان کے فضل کا جو اللہ نے ان کو فضیلت دی، ولا انکار للذی فضلہ، لیکن ہم جانتے تھے ہمارا اس میں حصہ، ہمارا مشورے میں حصہ ہونا چاہیے تھا، ہم سے مشورہ کیا جاتا ہے، لہذا اس وجہ سے ہم پیچھے رہے۔ فسر بذلک المسلمون، مسلمان اس سے خوش ہوئے، فقالوا اصبت وکان المسلمون الی علی قریبا حین راجع الامر المعروف، اور مسلمان اس دن حضرت علی سے بہت خوش ہوئے اور کہا آپ نے ٹھیک کیا، اور مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور قریب ہو گئے جب انہوں نے اس معروف کام کی طرف رجوع کیا، یعنی بیعت کر لی۔ تو یہ روایت ہے کتاب المغازی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے ظلم ہوتا رہا ہے، اب میں نے اس مال کو لٹا دوں گا پھر بنی فاطمہ کی طرف، ایسا نہیں ہے، انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا بالکل۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 9272، یہ دیکھیے گا، مروان کے قبضے سے لے کر، کیونکہ مروان کے بیٹے تھے، قبضے سے لے کر انہوں نے یہ باغ فدق دوبارہ پھر مال بیت المال میں جمع کرا دیا تھا، اور انہی مصارف پر خرچ ہونے لگا تھا جن پر خلفائے راشدین کے دور میں خرچ ہوتا۔ سنیے حدیث نمبر 2972 ہے ابو داؤد شریف کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے استخلف فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت له فدق وكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها ائمهم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بنی ہاشم کے جو چھوٹے تھے ان کی کفالت کیا کرتے تھے، اور ان کے جو بیاہے ہوئے نہیں تھے ان کے آپ نکاح کی فرمایا کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا ان یجعلها لها،
کہ حضرت فاطمہ نے یہ کہا تھا کہ یہ باب مجھے دے دیا جائے، ابا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے سے انکار کر دیا تھا حضور نے اپنی زندگی میں بھی، فکان ذالک فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سرکار کی ظاہری حیات طیبہ میں اسی طرح رہا، حتی مضى لسبیلہ، یہاں تک کہ آپ وصال فرما گئے، فلما ان ولی ابا بکر عمل فیہا بما عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ حتی مضى لسبیلہ، فلما ان ولی عمر عمل فیہا بمثل ما عمل حتی مضى لسبیلہ، ثم اقطعها مروان۔ اب یہاں پر دیکھیے گا حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما اسی طرح کام کرتے رہے، پھر ان دی اینڈ کیا ہوا، مروان نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، اپنی ملکیت کر لیا۔ ثم صار عمر بن عبد العزیز، پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے یہ قبضے میں آیا کیونکہ آپ خلیفہ بنے، اور آپ نے فرمایا رأیت امرا منعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ لیس لی بحق، کہ جس معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو منع کر دیا تھا، ان کی ملکیت یہ باغ فتح نہیں کیا تھا، تو میں کون ہوتا ہوں کہ میری ملکیت رہے۔ وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ وَرَدتُّهَا عَلَى مَا كَانَتْ، یعنی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم سب گواہ ہو جاؤ میں اس کو اسی کی طرح لوٹاتا ہوں جس کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں یہ باغ تھا۔ تو لہذا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ملکیت میں دے دیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے بیان کروں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا معاملہ کیا کرتے تھے یہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں میں۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے، اور میرے سامنے ابو داؤد شریف ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 2966 اور 2965۔ یہ دیکھیے حدیث آپ کے سامنے ہے اور میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ فدق اور اس کے جو صدقات کو کیا کرتے تھے۔ ان عمر قالت کان اموال بنی نضیر مما فاء اللہ علی رسولہ مما لم یجف المسلمون علیہ بخیل ولا رکاب وکانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالصا، یہ مال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص تھا، ينفق علی اہل بیتہ، حضور اپنے اہل بیت پہ خرچ کرتے تھے۔ قال ابن عبدہ ينفق علی اہلہ، ابن عبدہ راوی کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتے تھے، قوت السنۃ، ایک سال کا خرچہ لے لیتے تھے، وما بقیہ، جو باقی بچ جاتا، جعل فی القراع وعدۃ فی سبیل اللہ، سرکار گھوڑوں میں اور اللہ کی راہ میں جہاد کی تیاری کے لیے اس کو خرچ کرتے تھے۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ مال وقف تھا اہل بیت پہ، اور اس کے بعد ابن سبیل، جس طرح پچھلی ویڈیو میں نے بیان کیا قرآن پاک کی روح سے، یہ مال ابن سبیل اور اسی طرح فقراء مسلمانوں کے عامت المسلمین پہ یہ وقف ہے، جس کو محتاجی ہو اس کو دے دیا جائے۔ اسی طرح دیکھیے یہ حدیث نمبر ہے ابو داؤد شریف کی 2967، یہ روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مال فے کا کیا کیا کرتے تھے، کیونکہ فدق بھی فے ہے۔ دیکھیے مالک بن اوس بن حدثان فرماتے ہیں کانا فیما احتج بہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے دلیل پکڑی تھی، انہو قال کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 صفایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مال تھے جو آپ کے لیے خاص تھے، اور ان میں سے ایک بنو نضیر و خیبر و فدق، بنو نضیر تھا ان کا مال تھا، خیبر کا مال تھا، اور فدق۔ اما بنو نضیر فکانت حبسا لنوائبہ، اور جہاں تک تعلق ہے بنو نضیر کے مال کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاجتوں اور آپ کے ساتھ جو معاملہ تھے اس کے ساتھ خاص تھا۔ وما فدق فکانت حبسا لابناء السبیل، جو فدق تھا وہ مسافرین کے لیے وقف تھا۔ وما خیبر فجزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اجزاء، اور خیبر کے مال کے سرکار 3 حصے کیا کرتے تھے، جزءین بین المسلمین جزء نفقۃ اہلہ، ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے اس کا حصہ کر لیتے اور ایک جز کرتے تھے اپنے گھر والوں کے لیے، جزءاً لنفقۃ اہلہ، ایک اپنے گھر والوں کا خرچہ نکال لیتے تھے۔ وما فضل عن نفقۃ اہلہ جعلہ بین فقراء المہاجرین، اور جو باقی بچتا وہ فقراء مہاجرین کے درمیان تقسیم فرما دیتے۔ یہ ہے مصارف اس باغ فدق کے۔ حدیث نمبر دیکھیں، حدیث نمبر 2968 ہے، اور اس میں بھی میں جو بیان کر چکا ہوں وہ پہلے بیان ہو چکا ہے، لہذا میں نے یہ روایتیں آپ کے سامنے کچھ بیان کی ہیں تاکہ اس کو سمجھا جائے کہ باغ فدق کے حوالے سے جو معاملات وہ حدیثوں میں ہیں کیا۔ یہ جو خلفاء راشدین پر تان کیا جاتا ہے، بالخصوص پہلے 3 خلفاء پر، کہ انہوں نے یہ مال کسب کر لیا تھا، اپنے پاس رکھ لیا تھا، تو یہ بالکل حقیقت سے منافی ہے۔ انہوں نے اپنی ذاتی جگیر کسی خلیفہ راشد نے اس کو نہیں بنایا۔ مروان نے اپنے دور میں اس مال کو اپنی ملکیت بنا لیا تھا، تو لہذا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکال کر
फिर दोबारा फिर उसको पिछले मसारे पर यानी अहले बैत उज़ाम और बाकी मसारे पर इसको खर्च करना शुरू किया। ये रिवायत का खुलासा है। तो लिहाजा इस वजह से सबसे समझने वाली बात यह है कि इसको बयान करने के लिए जो बयान किया जाता है जिस तरीके से, वो तरीका यह है कि माज़अल्लाह तीनों खुलफा वो माज़अल्लाह गासिब थे, उन्होंने मस का माल खाया, हक खाया, ऐसा कुछ नहीं रिवायतों में मिलता। इंशाअल्लाह मज़ीद वीडियो में हम इस पर मज़ीद जो कलाम है वो करेंगे। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, ला नूरसु, इस हदीस पर कलाम होगा। जो भी कलाम इंशाअल्लाह एक एक वीडियो में इसको करेंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।